اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر کلاس نحوم کے طلباء و طالبات کے لیے آپ کے اردو نصاب میں شامل منظومات میں سے اس کا لاسٹ جو حصہ ہے، پارٹ ہے، اسی کو لے کر حاضر خدمت ہوں. آپ کے نظم کا یہ آخری پارٹ ہے، آخری حصہ ہے قبر. یہ اختر الایمان کا لکھا ہوا ایک نظم ہے. یہاں پہ ایک قصہ، اس میں ایک کہانی بیان کیا گیا ہے نظم کی شکل میں. یہاں پہ اختر الایمان نے تو یہاں پہ ایران کے ایک شہر کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے، ایک رئیس انسان کے بارے میں یہ نظم ہے، یہ کہانی ہے، وہاں پہ لکھا ہے. تو یہاں پہ عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے یہ قصہ. یہاں پہ کہتا ہے کہ عجم ایران کو کہتے ہیں، ایران کے شہروں میں سے ایک شہر کا ایک قصہ ہے، کہانی ہے. یہ رفت بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے. وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا، لوگ آتے تھے جاتے تھے. رفت بود آنا جانا مراد ہے دنیا میں آنے اور جانے والے لوگ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا سے آخری جو انسان جو ہے دوسری دنیا میں جاتے ہیں، یعنی انسان کی موت آ جاتی ہے تو دوسری دنیا میں جاتی ہے. تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے، انسان کی موت کا یہاں پہ سفر کا جو ذکر کیا ہے. بنور میں جس کی ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے. دنیا کا دستور ہی یہی ہے کہ دنیا میں جو لوگ آتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو بنور میں اس پریشانی میں، اس غم میں، اس مصیبت میں ہر ایک انسان جو ہے ڈوب جاتی ہے. اسی کو ہر کسی کو موت جو ہے کی جو کٹھنائیاں، ان مشکلات کو سہنا پڑے گا. سنا ہے اس میں کسی قصبہ کا رئیس بڑا. اب ایک قصبے کے ایک شہر کے رئیس کا ایک قصہ ہے یہاں پہ بیان کر رہا ہے. فساں کچھ ایسا کوئی چالو گر نہ ہوئی. وہ انسان بھی اسی جو مصیبت میں، اسی پریشانی میں وہ بھی پھنس گئے تھے. یعنی ان کی زندگی جو ہے ان کی زندگی کا جو انجام جو ہے آخری مرحلے میں پہنچا ہوا تھا. فسا کچھ ایسا کوئی چالو گر نہ ہوئی، کوئی چارہ گر نہ تھا، چارہ جوئی نہیں تھا. وہ بھی پہلے تو مریض میں، پریشانی میں، تکلیف میں وہ وہاں پہ پھنس گئے تھے. ہر ایک طبی مدد، ہر دوا علاج غرض، ہر کوئی اس کی طبی علاج کے لیے، ڈاکٹر کے علاج کے لیے لائے، دوا لائے، علاج کی غرض ہر کوئی جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا. لیکن وہ سب جو قبضہ انسان اور ممکنات انسان کے قبضے میں، انسان جو بھی کچھ کر سکتے تھے ممکنات میں، انسان کی جو بھی پاسبلٹیز میں تھی وہ سب کچھ کیا اس کی جان کو بچانے کے لیے. اس رئیس انسان کی جان کو بچانے کے لیے ہر کوئی کوشش کی. تو کیا تمام مسیحا انسان کی پریشانی مصیبت میں جو کام آنے والا، مسیحا دکھ درد میں جو اس کی مدد کرنے والے کو ہم مسیحا کہتے ہیں. مسیحا جو اس کی جان کو بچانے کے لیے قریب اور دور سے جو بھی لوگ تھے ان تمام کو بھی طلب کیا، وہاں پہ لایا گیا. طلب کیے گئے سب کو زر کثیر دیا، ان کو بہت زیادہ رقم دے کر ان لوگوں کو بھی اس کی علاج اور معالجے کے لیے وہاں پہ طلب کیا، لایا گیا. مگر خدا کے جو منظور تھا، لیکن خدا کا منظور تھا یہی وہ ہو کے رہا. لیکن اس انسان کو پہلے بیمار ہونا تھا، اس کے بعد ان کو دنیا کی زندگی سے اس کو جانا ہی تھا. یہ تو خدا کا منظور ہو، خدا کا ہی یہ منظور تھا. اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا. اب اس رئیس انسان کو اپنے بیٹے سے جدا کر دیا. اجل نے، اس کی موت نے اس کو اپنے باپ کو بیٹے سے جدا کیا. خبر یہ پھیل گئی دور پاس پل بھر میں. ایک دم اچانک یہ خبر جو ہے ہر چاہے پاس میں ہو چاہے دور ہو ہر جگہ پھیل گئے کہ رئیس کی موت ہو گئی ہے. تو ہر ایک روتا تھا، زار اور قطار سن سن کے ہر ایک وہاں پہ لین میں کھڑے تھے اور رو رہا تھا، ہر فریاد کر رہا تھا. پسر کی بہن کا دل پر اثر شدید ہوا. اب ان کا جو بیٹا تھا، پسر تھا بیٹا، اتنا وہ ماتم کر رہے تھے کہ لوگوں کے دل پہ اس نے شدید اثر کیا، بہت زیادہ اثر کیا. وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار، پدر اپنا سینہ پیٹتا تھا وہ لڑکا اور کہتا تھا بار بار، اے میرے بابا مجھے چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے. اس طرح سے وہ فریاد کرتے تھے، چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہمیں سب کو، ہم سب کو آپ نے اس دنیا میں اسی جگہ پہ ہمیں چھوڑ کر آپ چلے گئے جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے. اے میرے بابا آپ اس دنیا کی سفر کے لیے چلے گئے جہاں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہے، نہ آپ کے لیے کوئی یار ہے، ہمدم ہے، نہ کوئی ہمدم ہے، نہ کوئی یار ہے، نہ کوئی دوست ہے. میرے بابا آپ نے ہمیں وہاں پہ چھوڑ کر چلے گئے. ان محبت رکھنے والے کو کہتے ہیں اندھیری کوٹری ہوگی اکیلے رہنا. اے میرے بابا آپ اس دنیا میں قیامت، آپ اس دنیا میں جا کے آپ وہاں پہ اندھیری کوٹری میں آپ کو اکیلا رہنا ہے. اس طرح سے کہتا ہے. نہ کھانا پانی جہاں ہے، نہ روشنی کا گزر وہاں پہ، نہ کوئی کھانا ہے، نہ پینے کا کوئی انتظام ہے، نہ روشنی کا گزر ہے. وہاں پہ اندھیری ہی اندھیری ہوگی، وہاں پہ جیسی بھی گزرے گی خود ہی سہنا. اے میرے بابا آپ کو اس دنیا سے چل کر دوسری دنیا میں زندگی جب گزارنا ہے تو خود کو سہنا ہے. وہاں پہ جو بھی مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، کٹھنائیاں ہوں گی، وہ آپ کو خود کو سہنا ہے. ہر ایک چیز کو ترسو گے، ہائے ہائے وہاں پہ تو ہر ایک چیز کے لیے انسان جو ہے ترس جائیں گے، کوئی مدد کو نہ آئے گا. ایسی دنیا ہے یہ قیامت جو ہے ایسی دنیا ہے جہاں پہ ہماری یار اور مددگار کے لیے کوئی نہیں پہنچیں گے. غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں، امیر لوگ بھی تھے، غریب لوگ بھی شامل تھے. تو اور اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا. غریب لوگ اس جنازے میں شامل تھے جس میں ان کے اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لائے تھے. تو سنی جو آہو کا اس نے کچھ نہ سمجھا. غریب کے بچے تھے وہاں پہ، تو اس بچے نے وہاں پہ جو فریاد کرنے والے، آہو بکا کرنے والے لوگ تھے، تو ان کی آواز کو سنی جو آہو بکا، اس نے سب کچھ سمجھا. کچھ نہیں سمجھا، اس نے تو سمجھا ہی نہیں یہ لوگ کیوں آہو بکا کر رہے ہیں. پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے،
बहुत ही सादगी से उस बच्चे ने, मासूमियत से उस बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि अरे बाबा हमारे घर लिए जाते हैं क्या? उन्हें क्या बाबा ये सब हमारे घर लिए जा रहे हैं? बच्चे ने पूछा, क्योंकि बच्चे की उसने अपने बाप से ही मासूमियत से पूछा था कि बाबा क्या उन्हें हमारे घर ले जा रहे हैं? गोया बच्चे को, क्यों मुफलस शख्स को, अपने बेटे को, उसको अपनी जो है मुफलिस बेटे को कब्र की खींची हुई ये तस्वीर जो है अपने घर जैसी लगती थी, क्योंकि उसकी घर में भी इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत और इतनी यहाँ वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए वो मोहताज थे, गरीब का घर था। तो उस बच्चे को शायद अपने घर जो है वो कब्र की खींची हुई उसी तस्वीर की जो शक्ल जैसी लगती थी, अपना घर भी वैसा ही लगता था। इसीलिए उस बेटे ने अपने बाप से पूछा कि शायद इस इंसान को क्या हमारे घर ले जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग आहो बुका कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। तो ये एक किस्सा था, नज़म था, एक रईस इंसान की जो मौत का जो यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो उसको एक बेटा जो है, गरीब मुफलिस का बेटा जो है, अपने घर से उसको तशवीह देता है, परेशान हाल मुसीबत से भरी हुई उस दास्तान को शायद वो बच्चा सोचता है कि ये हमारे घर जैसी लगती है, शायद इसको हमारे घर ले जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है हम इसी पे समेटेंगे प्यारे बच्चों। तो आइंदा आने वाले समय में इसके जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे सवालात और जवाबात हैं, और थोड़ी सी यहाँ पे नज़म की लास्ट में यहाँ पे तशरीह दिया हुआ है, इनको लिख के आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी किताब के जो मंजूमात का आखिरी हिस्सा है, ये आज मैंने आप तक यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की है प्यारे बच्चों। इनको आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, इनको याद करने की कोशिश करें, जहन नशीन करने की कोशिश करें। तो आज का सबक इसी पे हम समेटेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।